دیکھیں جو اطاعت ہے نا، اطاعت صرف دو اطاعتیں ہیں جو انکنڈیشنل ہیں، غیر مشروط ہیں. آپ کو پتہ لگ گیا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، ذہن اور عقل قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یو ہیو ٹو اوبے. آپ نے اس کو لسن اینڈ اوبے، سمعنا و اطعنا. اللہ کا پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو بس وہ اس کی اطاعت کرنی ہے انکنڈیشنل. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سائنس سے کانٹراڈکٹری ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ہماری کلچرل نارمز کے ساتھ، یہ ہماری فیملی میں یہ بات نہیں سمجھی جائے گی، نو. اللہ کا حکم ہے یہ انکنڈیشنل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری جو اطاعت ہے انکنڈیشنل، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو صحیح حدیث مل گئی، اس کو نص بھی کہتے ہیں نا، قرآن اور حدیث. آپ کو یہ دو چیزیں مل گئیں، پھر مولانا صاحب کیا کہتے ہیں، فلانا کیا کہتا ہے، فلاں کیا کہتے ہیں، یہ میٹر ہی نہیں کرتا. اس بات کو ماننا ہے جیسے ماننے کا حق ہو، یہ ہے اطاعت انکنڈیشنل. باقی امیر کی اطاعت، والدین کی اطاعت، اساتذہ کی اطاعت، بڑے بھائی کی بات، اطاعت کیا ہے؟ مطلب اوبے کرنا، بات ماننا. یہ ساری اطاعتیں جو ہیں وہ کنڈیشنل ہیں. ایون آپ کے پیرنٹس اگر آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہیں، ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں لڑکیوں کو منع کرتے ہیں کہ تم نے یہ برقع یا تم نے اپنے آپ کو کور نہیں کرنا، ننگے سر پھرنے، تو کیا اس کو اپنے ماں باپ کے احترام میں وہ بات ماننی چاہیے جو اللہ کے ساتھ کانٹراڈکٹری ہے؟ تو باقی دنیا کی تمام اطاعتیں جو ہیں وہ کنڈیشنل ہیں. وہ کیا ہے؟ اچھائی کے اندر بات ماننی ہے اور منکرات کے اندر بات نہیں، معروف کی بات ماننی ہے، اطاعت کرنی ہے. اور اگر وہ معروف کی بات نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں ہے، تو اسٹریٹ اوے انکار کر دینا. سیدھا سیدھا جواب. وہ خواہ امیر صاحب ہی ہوں، آپ کو امیر صاحب اللہ اور اس کے رسول کے برعکس کوئی حکم دیں تو امیر صاحب کے منہ پر آپ ان کو جواب دیں کہ امیر صاحب نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کانٹراڈکٹری ہے، ویری سوری، میں یہ کام نہیں کروں گا. معروف میں آپ حکم دیں گے، اور اس کے اندر کیا ہے؟ معروف کے اندر یہ ہے کہ ہر وہ کام جو گناہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں امیر صاحب نے کہا ہے جمعے کے بعد جو ہے نا آپ نے 15 منٹ دھوپ میں کھڑے ہونا ہے، مثال دے رہا ہوں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ یار امیر صاحب کی کیا پتہ نہیں کیا سوچ کے، لیکن 15 منٹ دھوپ میں کھڑا ہونا گناہ نہیں ہے، آپ کھڑے ہوں گے. ہاں امیر صاحب کہتے ہیں کہ شراب کی بوتل پکڑ کے آپ نے کھڑے ہونا ہے، 2 گھونٹ لگانے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف ہے. امیر صاحب کہتے ہیں آپ نے کوئی بابا گزرا اس کو ٹھڈا مارنا ہے، بابے کو گرانا ہے، تو اللہ کا رسول نہیں کہتے، نہیں ماننی کوئی بھی بات. اسی طرح والدین کی ایک جو میں صحابہ سے مثال ملتی ہے، ہم اکثر اپنی تقریروں میں گفتگو میں بھی اس کا ذکر کرا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کی والدہ نے ان کو بہت سے صحابہ، ان کی خاص طور پہ کہ بھئی ان کو کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں. تو انہوں نے بہت زیادہ جذبات کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اب نہیں چھوڑ سکتا. تو انہوں نے، میں نے یہ ذکر کیا ہوا اس کا کئی بار، کہ انہوں نے ایک لاسٹ حربے کے طور پہ کہا کہ بھئی اچھا اگر تم نے نہیں ساتھ چھوڑنا نا تو پھر میرے گھر سے نکل جاؤ. تو ان کا خیال تھا کہ گھر تو نہیں چھوڑ سکتا ایک ایسا بچہ جو سونے کا چمچ منہ میں لے کے پیدا ہو، جس نے ایک دفعہ کپڑا پہنا ہو تو دوسری دفعہ نہ پہنا ہو، اور جس نے خوشبو لگا کے جس رستے سے گزرا ہو وہ فضا معطر ہو جاتی ہو. ایسے نوجوان کو میں کہوں گی کہ گھر چھوڑو تو وہ کہے گا کہ گھر تو نہیں اب چھوڑ سکتا، تو پھر اماں جو کہہ رہی ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں آپ کا گھر چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ ان کے لیے ایک غیر متوقع چیز تھی. ان کی والدہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے طیش میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ تم میرا گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو، تو پھر تمہارے جسم پہ جو کپڑے ہیں یہ بھی تمہیں میں نے دیے ہیں، اتارو ان کو. اور ہم نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مصعب بن عمیر مکے کا شہزادہ، وہ اپنی ماں کے اس گھر سے اپنا سطر ایک ٹاٹ کے بوریے میں چھپا کے نکلا. اور اس مصعب بن عمیر کی جب شہادت ہوئی تو اللہ کے نبی سارے شہداء کو دیکھتے جب مصعب بن عمیر کے پاس آئے تو زاروں قطار رونے لگ گئے کہ یہ مصعب بن عمیر جو مکے کا شہزادہ تھا، آج اس کا کفن پورا نہیں ہو رہا. کہ اس کا سر ڈھانپتے ہیں تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں، پیروں پر کفن کرتے ہیں تو سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے. تو اس کے سر کے اوپر کفن ڈالا اور پیروں کی طرف گھاس پھوس رکھ کے کور کر کے تو ان کو دفنایا.
کوئی بھی اطاعت ہے، کوئی بھی امیر ہے، باپ ہے، ماں ہے، ٹیچر ہے، وہ کنڈیشنل ہے کہ معروف میں، اچھائی میں بات ماننی ہے، برائی میں نہیں ماننی. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے. اور یہ یوتھ پوچھتی ہے عمران خان نے کون سی ایسی بات کہی ہے؟ صحیح سوال ہے کہ مطلب کہ ابھی آج سے 4-5 دن پہلے جن باتوں میں کوئی منکرات کا پہلو نہیں ہے وہ بات مان لینی چاہیے. وہ اپنی تقریر میں کہے کہ سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہ کہیں کہ جناب آپ کو ایماندار ہونا چاہیے، ہمیں ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو خود حکمران ہے، ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اکثر کنفیوز کرنے کے لیے یار یہ ریڑھی والے کو عمران خان نے کیا چوری کا، دیکھو نا امرود کٹ پا رہے ہیں، عمران خان نے کیا. تو یہ بڑا ہی بےہودہ قسم کا لاجک ہے، معذرت اگر کسی کو بات بری لگے، کہ ایک ریڑھی والا جس کا پورا سودا 8,000 کا ہے، اگر وہ مطلب ڈبل کرپشن بھی کر لے تو 16,000 کا بیچ لے گا. تو 16,000 کہاں، اور اربہ روپیوں اور ڈالروں کی جو ہماری اکانومی ہے وہ کہاں. تو اس لیے جو حکمران ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اللہ کو بہت ناگوار ہے کہ تم وہ کہو جو تم خود کرتے نہیں ہو. تو اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام کرو تو کرنا چاہیے، اچھائی میں کرنی چاہیے، لیکن خود وہ کام کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر سود چل رہا ہے، کیا کسی کو اس بات پر شک ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ قرار دیا ہوا ہمارے دین نے سود کو؟ کیوں ختم نہیں کرتے؟ اسی طرح کی آپ باقی ایگزامپلز لیتے چلے جائیں، ایک نہیں، دو نہیں، ایک پاکستان. کیا ہمارے لیے وہی معیارات ہیں جو کسی جاگیردار اور کسی امیر آدمی اور کسی انفلوئنشل آدمی کے لیے؟ آپ انصاف لینے جائیں، آپ ناک رگڑ لیں، آپ کو انصاف نہیں ملے گا. کرپشن ہے، کیا عمران خان صاحب نے وہ کرپشن روک لی ہے؟ اور اگر نہیں روکی تو کیا وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے؟ تو اس لیے ایک ہے بات کرنا اور اس کی اچھی بات کو مان لینا، عمران خان کی بھی بات کو مان لینا چاہیے، کوئی بات نہیں. لیکن ان کو ایز اے لیڈر ہم کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ وہ ان کے عمل کی بنیاد پر ہوگا. ان کی باتوں تو وہ بڑی شاندار باتیں کرتے ہیں، واہ، اس کی تو کوئی نظیر اور مثال نہیں. اوکے.